أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ قل من يرزقكم، کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، ام من يملك السمع والابصار، یا کون ہے وہ جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، ومن يخرج الحي، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو من المیت، مردہ سے، ویخرج المیت، اور نکالتا ہے مردہ کو من الحی، زندہ سے، ومن يدبر الامر، اور کون تدبیر کرتا ہے سب معاملات کی، فسيقولون اللہ، تو پس ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے، فقل، پس کہہ دیں آپ، افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں، فذلکم اللہ ربکم الحق، پس یہ ہے اللہ تم سب کا رب برحق، فماذا بعد الحق، پھر کیا ہے حق کے بعد، الا الضلال، بس صرف گمراہی ہے، فانا تصرفون، پھر کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو، کذالک حقت، اسی طرح ثابت ہو چکی، کلمت ربک، بات تیرے رب کی، علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں۔ اللہ جل شانہ کی توحید کا بیان اور شرک کا رد، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں توحید کو ثابت کیا ہے۔ پہلا سوال کیا، قل، آپ ان سے کہیں، من یرزقکم من السماء والارض، وہ کون سی ہستی اور طاقت ہے جو تمہیں رزق پہنچاتی ہے، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ آسمان سے کہ وہ بارش برساتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورج چاند کی روشنی دیتے ہیں جس سے یہ سبزہ اگتا ہے، اناج، پھل، پھول، یہ سب اسی سے متعلق ہے۔ اور زمین سے تو ہمیں نظر آتا ہے رزق کا آنا، یہ سب کو نظر آتا ہے۔ تو یہ رزق کا انتظام کون کر رہا ہے؟ یہ بارشیں برسا کے زمین کو اگا رہا ہے، یہ سورج کی روشنی دے کر پھلوں کو پکا رہا ہے، اور چاند کی روشنی دے کر ان میں ذائقے بھر رہا ہے۔ یہ سارے انتظام کر کے تمہارے گھر تک روزی پہنچانا، یہ کس کا کام ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض، پہلا سوال۔ دوسرا، ام من یملک السمع والابصار، ان سے یہ بھی پوچھیں، سوال کریں ان سے کہ کون ہے وہ طاقت، وہ ہستی، وہ ذات
یملک السمع والابصار، جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، جس نے تمہارے کانوں میں جو ایک گوشت ہے، ظاہری جسم والا گوشت یہ کان بھی ہے، اور اس میں سننے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ آنکھ بھی ایک گوشت ہے، اور اس آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کس نے رکھ دی ہے؟ تو سارا جسم انسان کا گوشت کا مجموع ہے، تو کوئی گوشت اس میں بولنے کی طاقت زبان میں اس نے رکھ دی، اور کچھ گوشت جس میں اس نے دیکھنے کی طاقت رکھ دی، اور اسی جسم کے گوشت کے ایک حصے میں اس نے سننے کی طاقت رکھ دی، اور اسی میں یہ ہاتھ بھی ایک گوشت ہے، اس کے پوروں میں اس نے چھونے کی طاقت رکھ دی۔ پورا ایسے اس کو آپ کسی بھی چیز پہ لگائیں تو یہ آپ کو بتا دیتا ہے، اس میں احساس اللہ نے رکھ دیا ہے کہ اس چیز کی نوعیت کیسی ہے، یہ چیز کیسی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو بینائی سے معروم ہوتے ہیں تو اپنے پورے کسی کے اوپر رکھ کر تو اس کو پہچان جاتے ہیں، ان کا دماغ کمپیوٹر وہ پکڑ لیتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے۔ اب پوروں میں اللہ نے دماغ کے ساتھ ایک کنیکشن ایسا بنا دیا، ان میں حس پیدا کر دی کہ یہ چیزوں کی شناخت کر لیتے ہیں اور پہچان کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب کون کرنے والا ہے؟ تیسرا سوال، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے وہ جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور چوتھا سوال، کون ہے جو تدبیر کرتا ہے سارے دنیا کے معاملات کی، نظام کائنات کو چلانے والا، یہ کون ہے؟ یہ تدبیر اس نے کی، رات کا ایک اندازہ اس نے مقرر کیا، اتنے سے اتنے وقت میں اس موسم میں رات اتنی ہوگی اور اس موسم میں دن اتنا ہوگا۔ یہ رات اور دن کا بڑھنا گھٹنا، اس کا ایک اس نے نظام قائم کر دیا۔ سورج کی چاند کی منزلیں اس نے اس کا ایک نظام قائم کر دیا، جس سے تم اپنے دنوں، تاریخوں اور گھنٹوں، ان اوقات کی ترتیب اور حساب تم لگاتے ہو۔ اور اسی طرح یہ ساری چیزیں، نظام کائنات، یہ کون مرتب کر رہا ہے؟ اس کے اندر نظم کس نے قائم کر رکھا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو فرمائن سے جواب مانگیں یہ کون ہے کرنے والا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو آخر یہ مجبور ہوں گے، ضرور یہ کہیں گے اس کے جواب میں کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس کے سوا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور یقیناً ہر دور کا مشرک جو اللہ کے علاوہ اوروں کو حاجت روا، مشکل کشا بناتا ہے، کسی نے اولیاء کرام کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا بنایا، کسی نے فرشتوں کو بنایا، کسی نے جنات کو بنایا، کسی نے کچھ کو، کسی نے کچھ کو، اور طرح طرح کے جانوروں کو الہ اور مشکل کشا بنا دیا، لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں یہ ایک حد تک ہماری حاجت روائی، مشکل کشائی کرتے ہیں۔ پھر ایک ایسا مقام زندگی میں آتا ہے جہاں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، بس اب صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سوالیہ انداز میں توحید کو سمجھایا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، پوچھیں ان سے کہ یہ ہر چیز کا اختیار، ہر چیز پہ قدرت کس کی چل رہی ہے، کس کے کہنے پہ یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ تو فرمایا اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ تو فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر آپ ان سے کہیں، اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر افلا تتقون، تو کیا پس پھر تم ڈرتے نہیں ہو اس اللہ سے؟ اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ جب تم شرک کا موقع آتا ہے یہ سب کچھ بھول جاتے ہو اور اس خدا کے شریک بنانے لگ جاتے ہو، اس سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟
فذالکم اللہ، بس ان قدرتوں اور طاقتوں والا اور یہ انعامات کرنے والا تمہارا اللہ، ربکم یہی تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب، تمہارا مالک، خالق یہی ہے، الحق، یہ حق اور قطعی اور یقینی بات ہے۔ فماذا بعد الحق، پھر کیا باقی رہ جاتا ہے حق کے بعد؟ یعنی یہ تو بات حق، سچ، واضح ہے، قطعی ہے، تو پھر اس کے سمجھنے کے بعد پھر بھی تم اس حق پہ نہیں آتے تو پھر آخر کیا بچ جاتا ہے؟ فماذا بعد الحق، حق کے بعد پھر کیا ہے؟ الا الضلال، ہے تو بس گمراہی ہے۔ پھر اگر یہ نہیں مانتے، اس پہ نہیں آتے، تو پھر تو صرف گمراہی کا راستہ بچ جاتا ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں؟ جب مانتے ہو سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر الٹے پھرتے جاتے ہو، اللہ کی مخلوق کے آگے جا کے ماتھے ٹیکتے ہو، پیشانیاں رگڑتے ہو اور ان کو اپنا مشکل کشا بناتے ہو، ان کے آستانوں کے جا کے نذرانے پیش کرتے ہو اور سمجھتے ہو یہ کام انہوں نے بنایا، یہ کام انہوں نے بنایا، یہ کام انہوں نے بنایا۔ تو فرمایا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ جب مانتے بھی ہو سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، پھر بھی اللہ کے نیک بندوں کو اس کا شریک بنا کے حاجت روا کھڑا کرتے ہو، مشکل کشا ان کو بناتے ہو۔ تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی ہستی کو حاجت روا بنانا، مشکل کشا بنانا اور ان سے اپنی حاجتیں مانگنا، فریادیں کرنا، مشکلات میں، پریشانیوں، مصیبتوں میں ان کے نام کی دعائی دینا، فریاد کرنا، یہ سب شرک کی صورتیں ہیں، اللہ کی توحید کے متضاد یہ سب چیزیں ہیں۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، تو ایسے ہی جب لوگ حق کو سمجھنے کے بعد بھی نہیں مانتے، ان کو قرآن پڑھ کے سناتے رہیں پھر بھی وہ نہ مانے۔ جیسے ایک شعر ہے، ہمارے زمانے کی یہ قریب کے ایک شخصیت گزرے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ایک مسلک کی بنیاد رکھی۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب، ان کی کتاب ہے حدائق بخشش، تو اس میں اشعار انہوں نے بہت اس میں لکھے ہیں، تو اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے۔ ذی تصرف بھی ہے، ساری کائنات میں تصرف کرنے والا اور سب کچھ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر جیلانی۔ یعنی اس کائنات کا سارا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، کل خدائی جو چلا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی۔ تو کتنا صراحتاً غلط شعر ہے اور شرکیہ ہے کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ان سے پوچھو کون اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کی تدبیر کون کرنے والا ہے؟ تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پکے سے پکا مشرک بھی کہے گا کہ یہ اللہ ہے۔ اور ہمارے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کہ سب کچھ جان کے بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے نہیں یہ تو سارا نظام کائنات چلا رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی۔ اور جھوٹ کیسے بناتے ہیں؟ انہی کی ایک کتاب الامن والعلا ہے، جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعریف توصیف شخصیات کی، ان کا مرتبہ مقام وہ مسلم ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ کسی کو تعریف میں اتنا اٹھا کے لے جاؤ کہ خدا اس کو بنا دو، اس کو تعریف نہیں کہتے، یہ تو جاہلانہ حرکت ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ یہ روزانہ جو سورج طلوع ہوتا ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ سورج جا کے شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام کرتا ہے، وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر یہ طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ کہاں سے بات گھڑی، کس جگہ سے آئی؟ اب یہ سب شرک کی صورتیں ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ ایسا تمہاری عقل پہ پردہ پڑ گیا سب کچھ جانتے ہوئے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تم کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو كَذَلِكَ حَقَّتْ ایسے ہی ثابت ہو چکی ہے کلمت ربک بات تیرے رب کی یعنی تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے علی الذین فسقوا ان لوگوں پر جنہوں نے اس کی نافرمانی کی یعنی اتنی واضح قرآن میں باتیں ہونے کے بعد بھی وہ بات قرآن کی نہیں مانتے ایسے فاسقوں پر اللہ کی بات طے ہو چکی ہے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے انہم لا یؤمنون کہ وہ اس قرآن کی حقیقت پر ایمان نہیں لائیں گے لفظوں کو کوئی آدمی پڑھتا رہے کہتا رہے میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں لیکن جب قرآن کی تعلیمات پر ایمان نہیں ہے تو پھر اس قرآن پر حقیقی ایمان نہیں ہے اس قرآن کو ماننے والا نہیں جب اس کی تعلیمات کو نہیں مانتا اور یہ ظاہر ہے اس کی ضد کی وجہ سے اللہ نے اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیا اور ایمان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا